بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں تو وہ بے چین ہو گئے۔ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہیرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہیرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہیرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہیرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے تلے آرام کرتے پایا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عمر بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن مادم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمر کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ ناظرین، راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرمجوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔
اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم میں ادا کی گئی۔ جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے رستے کے بائیں جانب ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا کچھ حصہ یہ تھا: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چوہارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب دگنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت پر۔ ناظرین، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے، ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننہال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننہال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ پھر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم دور چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا: اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا: انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت
حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصہ میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ ناظرین، وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلے اینٹ رکھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ناظرین، ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی۔ اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا۔ یہ پانی مٹی ملا ہوتا تھا۔ اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ ناظرین، مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے ساتھ حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح
ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کی وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ ناظرین، اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن اریکت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھیں۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ناظرین، ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں، ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے
کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور کس طرح اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اسلامک ورلڈ ویو کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔